بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے یعنی اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن حاکم طبرانی ابو نعیم بہقی نے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اور پریشانی کی حالت میں آپ کو اس وقت یہ یاد آیا کہ جب میں پیدا ہوا تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جو مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک ہے وہ کسی اور کو نہیں وہ مرتبہ مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر مکتوب فرما دیا، لہٰذا آپ نے اپنی دعاؤں میں ان کے طفیل سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ آپ نے کہا کہ تیرا بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاہ و مرتبہ کے طفیل میں، ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اب اس ٹاپک سے ہمیں درس ہدایت جو ملتا ہے، جو ہدایت ملتی ہے اسے ہم کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بزرگان کا وسیلہ دے کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، وہ بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بہت مقبولیت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اللہ سے توبہ مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بلا دی گئی تھی، اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ چونکہ حضرت آدم کی خطا اجتہادی تھی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے، اس لیے جو شخص حضرت آدم کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، اور دوسرے کی کیا مجال کہ وہ خلاف ادب کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکال لے یا کوئی ایسے کلمات بیان کرے جن سے کوتاہی ہو آپ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب اور احترام کریں، اور ہرگز ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رحمت اللہ۔